السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے سورہ انسان، سورہ دہر کی آیت نمبر 12، اور یہ آج کا رمضانی سلسلے کا آخری درس ہوگا ہمارا انشاءاللہ۔ پڑھیں گے آیت، کوئی پڑھیں گے؟ جی شک. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حسن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، لفظی ترجمہ، ہوا اور جزاہم، وہ بدلہ دے گا ان کو یعنی جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، کون وہ لوگ؟ ابرار اور عباد أبرار. اللہ، ابرار اور عباد اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا بما، اس چیز کے عوض جو انہوں نے صبر کیا، بما صبرو، ان کے صبر کے عوض، یعنی بما صبرو کا معنی ہو جائے گا بے صبرہم، وجزاہم بما صبرو، ان کو جزا دے گا ان کے صبر کے عوض، یا ان کو ان کے صبر کے عوض میں عطا کرے گا، ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا؟ جنتن، جنت، وحریرا، اور ریشم، وجزاہم بما صبروا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشم عطا کرے گا۔ ترجمہ واضح ہے؟ جی شیخ. ہاں، آگے نوی ترکیب پر آتے ہیں۔ واو، واو حرف کون سا حرف ہے؟ عطف. حرف ہے، بکثرت اس کی تکرار ہوتی ہے آیتوں میں۔ جزا، فعل ماضی، کیا ہوگا؟ مورب یا مبنی؟ مبني فعل ماضي مبني. ہاں ہاں، فعل ماضی مبنی، کس پر مبنی ہوگا؟ مبنی علی، فتحة. فتحة. فتحة زائرة. مبنی علی فتح، ظاہرہ مقدرہ؟ فتحة زائرة. ظاہرہ یا مقدرہ؟ دیکھیے، فتح مقدرہ ہے، فعل ماضی مبنی علی فتح مقدرہ۔ اور اس نئے سے ہم غور کرتے ہیں آیتوں کا جو پورا تسلسل اس سے پہلے گزرا، تو ایک ہی اسلوب کی آیتیں، فوقاہم، اس سے پہلے کیا ہے؟ فوقاہم ولقاہم وجزاہم، وجزاہم، ہم ضمیر، مفعول بہ، منصوب محلا، ہم ضمیر، مفعول بہ، منصوب محلا۔ اس کے بعد با، با حرف کون سا حرف ہوگا؟ با جر، حرف جر. حرف جر. حرف جر۔ ماں، ماں کی متعدد قسمیں، یہاں پر ماں کو مصدریہ مانیں گے زیادہ موصولة. بہتر، اچھا. مصدریہ، ماں مصدریہ، کیونکہ آگے صبرو فعل ماضی ہے، فعل ماضی، اور اس کے ساتھ اس میں فاعل واو، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اردو تعبیر میں، یہ لوٹ رہی کہاں پر؟ ابرار یا عباد اللہ کی طرف۔ وجزاہم بما صبروا، صبرو بھی فعل ماضی ہے، فعل ماضی، تمام کے تمام مبنی، یہاں مبنی کس پر ہے؟ صبرو مبنی کس پر ہے؟ کس حرکت پر؟ ضمة. ضمہ کے ساتھ. مبنی علی الضم، بما صبرو، صبرو فعل ماضی، واو الفاعل یا ہم ضمیر فاعل، مبنی علی الضم، جنتن منصوب بفتحہ ظاہرہ مقدرہ، ظاهرة. ظاہرہ. منصوب بفتحہ ظاہرہ، اور وہی بات حریرن پر بھی کہیں گے، حریرن بھی منصوب بفتحہ ظاہرہ، بیچ میں واو حرف عطف ہے، تو جنتن کیا ہو جائے گا؟ اس طرح معطوف علیہ، اور حریرن کیا کہیں گے؟ حریرن کو معطوف. معطوف،
ابھی یہ پورا ہم نے بتایا منصوب بے فتح ظاہرہ، جنتن بھی حریرن بھی، ترکیب میں کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول بھی، تو ایک مفعول بھی پہلے گزرا، ہم کو ہم نے بتایا تھا مفعول بھی، اور یہاں جنتن کو بھی بتایا جا رہا ہے مفعول بھی مفعول ثانی. بھی، تو اس کے ساتھ اول ثانی اب لگا لیجیے، ہم کو ہوں مفعول بھی اول اور جنتن کو مفعول بھی ثانی. ثانی، کلیئر ہے یہ؟ اور ہم میں حرکت واضح نہیں ہو رہی ہے، زائد نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ہم مبنی. تو جزا یہاں پر متعدی بدو مفعول ہے، صرف کے اعتبار سے کیا نتیجہ نکلا؟ جزا یہاں پر کیا ہے؟ متعدی بدو مفعول ہے، پہلا مفعول ہم، دوسرا مفعول جنہ. ہاں، ابھی اس میں کوئی سوال ہے؟ شیخ یہاں پر یہ بیما مصدریہ ہے تو اس کا معنی کیا لیں گے؟ اس کے عوض ہاں بتائے آپ، اس کے عوض ہاں ایسے لیں گے، اس کا اصل ہاں، معنی کیا دو ہوگا؟ لفظ یہاں پر، ایک لفظ با ہے، ایک لفظ ماں ہے. با کو ہم نے بتایا حرف جر، اور معنی کے اعتبار سے عوض کریں گے تو بہتر ہوگا. ماں کو مصدریہ، مصدریہ پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ بما صبرو بے صبرہم، اردو میں کہیں گے ان کے صبر کے عوض. اور وجہ سے بھی اللہ بول سبحانہ، سکتے کیا؟ ان کے کیا چیز؟ صبر کی وجہ سے، ان کے ہاں ہاں، ان کے صبر کے عوض، ان کے صبر کے بدلے، اور انہیں ان کے صبر کے عوض یا ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشم عطا کرے گا، یا انہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشم دے گا. واضح ہے ابھی؟ نام شیخ، جزاک ہاں، اللہ. جی ابھی آگے. الحمدللہ. مناسبت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کی جزا تھی، ان کے جزا کا تسلسل ہے، ان کے نیک اعمال کی جو جزا تھی وہ جزا کا ابھی تسلسل ہے. ان کے اعمال بتائے گئے اس سے پہلے، چاہے ان کے دل کے اعمال تھے یا ان کے اعضاء و جوارے والے اعمال تھے. اعضاء و جوارے والے اعمال اس لیے کہنا یہ تمون التام یا اعضاء و جوارے والے اعمال. دل کے لیکن اعمال. دل کے اعمال کیا ہے؟ یہ اس سے کچھ چاہیے نہیں ان کو، یہ خوف کا جو عمل ہے، قیامت سے ڈرنا. اور اس سے پہلے بھی جو بات گزری، یہ خافون یومن کانا شرہ مستطیرا، تو خوف ایک ایسا عمل ہے، دل کا عمل ہے. تو چاہے ان کے اعمال ظاہری یا اعمال باتیں، اس کی جزا بتائی گئی اس سے پہلے کی آیت میں بھی. فوقاہم ولقاہم، اسی کا تسلسل چل رہا بھی، وجزاہم. اور ان الابرار کی آیت جب ہم شروع کیے تو بتایا تھا کہ یہاں سے ابھی دو ہی چیزیں چلیں گی، ابرار کے اعمال اور ابرار کی جزا. کہیں پر اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں پر جزا کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل جو آیت پڑھے تھے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، جزا کا تذکرہ تھا. وہ جزا بھی ختم نہیں ہو، وہ جزا کیا ہی تسلسل چل رہا ہے، جزا کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی. البتہ آیت نمبر 11 میں کل جو آیت ہم پڑھے وہاں پر جزا کا لفظ نہیں تھا، آج کی آیت میں جزا کا لفظ بھی موجود ہے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ان کو ملنے والا بدلہ، ان کو ملنے والا انعام، ان کے اکرام، ان کے جزا کا تسلسل ہے. یعنی ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں ابھی ختم نہیں، تذکرہ چل رہا ہے، آگے پوری صورت آپ پڑھیں گے. اور موضوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے جنت میں جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں، جنت میں ملنے والا انعام، تو تمام چیزیں یہاں پر اس صورت میں سورہ انسان یا سورہ دہر میں نہیں بتائی گئی، اور بھی دوسری صورتوں میں ہیں. جیسے آپ اس کے لیے سورہ رحمان اور سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، خاص طور سے جنت کی نعمتوں کے تعلق سے. آتے بھی تھے. وہ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشم عطا کرے گا. پہلا لفظ جزاہم، کیا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں؟ ان کی بدلہ جزا اور ان اس کی کی جزا، جزا. جزا ہم کہتے ہیں، بدلہ کہتے ہیں.
تو یہ جزا کا لفظ عربی میں دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ جزا خیر ہو، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں اچھا بدلہ، یا جزا شر ہو، دونوں کے لیے جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیر یعنی اچھا بدلہ، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، جزائے خیر جس کو بولتے ہیں۔ کسی آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا، بھلائی کیا، تو اس کے لیے ادب یہ سکھلایا گیا کہ آپ کیا کہیں، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ کبھی کبھی لوگ نہیں جانتے جزاک اللہ سے بولتے ہیں، بہتر اس کے ساتھ خیرہ کا اضافہ کیا جائے، جزاک اللہ خیرہ۔ جزا اسی طرح شر، برا، برے بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ بھی اس کے ساتھ برا کریں، اس کے بقدر۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، معاف کر دینا اس سے بہتر ہے، لیکن اس کے بقدر آپ بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ تو جزا کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ دونوں کے خیر لیے، کے لیے خیر بھی، اور شر۔ خیر اور شر دونوں کے لیے۔ اگر ایک دوسری تعبیر میں ہم اردو میں کہیں تو جزا کا استعمال جزا کے لیے بھی، اور اردو تعبیر کے اعتبار سے اس کا اپوزٹ کہیں سزا کے لیے۔ ابھی خیر شر بتایا تھا عربی کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے، جزا کا استعمال خیر کے لیے بھی، شر کے لیے بھی۔ ابھی اردو کے اعتبار سے لیتے ہیں کہ جزا کا استعمال جزا کے لیے بھی ہوتا ہے، سزا کے لیے، کیونکہ جزا کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی۔ سزا کا لفظ یہ صرف اردو میں استعمال ہوگا، عربی میں نہیں۔ تو آپ اردو مفہوم کے اعتبار سے، اردو تعبیر کے اعتبار سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جزا کا ایسا لفظ ہے، یا جزا ایسا لفظ ہے جو جزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھے بدلے کے لیے بھی اور برے بدلے کے لیے بھی۔ یہاں تک کی سمجھ میں آئی؟ نام شیخ۔ ہاں۔ ہاں جی۔ باقی آپ آیتیں دیکھیں گے تو متعدد آیتیں آپ کو انفرادی مل جائیں گی، لیکن ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں جس میں ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں ملیں گی، جزا خیر بھی، جزا شر بھی، یا جزا بھی اور سزا بھی۔ ہاں، یہ آیت پوری آیت نہیں پڑھنا ہے، یہاں سے پڑھی، لیجزیہ سے پڑھی، پڑھیں گے کوئی آیت؟ بسم اللہ جی، بسم سورہ اللہ نجم آیت الرحمن نمبر 31۔ الرحیم۔ ہاں، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ ہاں، لیجزیہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، الذین اساؤ، جن لوگوں نے برا کام کیا، جن لوگوں نے برا کام کیا، اللہ ان کو بدلہ دے، بما عملو، ان کے اعمال کا، جنہوں نے برا عمل کیا اللہ ان کے اعمال کا بدلہ دے، ویجزیہ، اور تاکہ بدلہ دے، الذین احسنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے حسنہ کیا، جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، بالحسنہ، حسنہ کے ذریعے۔ یہاں آیت میں یجزیہ کا لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے، جی سر۔ لیجزیہ، لیجزیہ، پھر یہاں پر ویجزیہ، یہاں پر جزا لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، جنہوں نے عمل سیئ کیا، جنہوں نے برائیاں کی، ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دے۔ یہاں پر ہم اردو تعبیر کے اعتبار سے کیا کہیں گے، جزا یا سزا؟ سزا۔ جہاں سزا سزا، کا۔ سزا۔ یا عربی میں کہہ سکتے ہیں تو کہیں گے یہاں جزا کا معنی کیا ہے، جزا شر، واضح ہے نا؟ شر، جی جی۔ اچھا، یہاں پر وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جنہوں نے حسنہ کیا، اچھے کام کیے، نیک کام کیے، ان کو حسنہ کی جزا دے۔ یہاں پر کیا کہیں گے، جزا کہیں گے یا یہاں سزا؟ پر یہاں سزا، کی جزا جائے۔ ہے۔ جزا کہیں گے۔ اور عربی تعبیر کے اعتبار سے کیا کہیں گے، خیر، شر خیر۔ نہیں۔ خیر، خیر، تو خیر۔ جزا کا لفظ دونوں معنی میں، دونوں مفہوم میں، جزائے خیر بھی، جزائے شر بھی، دونوں معنی میں اس آیت میں استعمال ہوا۔ کیا یا آپ یہ کہہ لیں کہ جزا کے معنی میں بھی استعمال ہوا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جزا سزا کے معنی میں بھی استعمال ہوا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا۔ یہ بات واضح ہوئی، جزا کا دونوں معنی میں استعمال ہونا۔ شیخ اس کا ٹرانسلیشن ایک بار اور بول دیجئے۔
اس آیت کا جی ہاں تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کا جنہوں نے برا عمل کیا، برا بدلہ دے، تاکہ برا عمل کرنے والوں کو ان کو برا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ اور تاکہ بدلہ دے الذین احسنوا جنہوں نے حسنہ کیا، نیکیاں کی، بالحسنہ حسنہ کے ذریعے، یعنی برے اعمال کرنے والوں کو ان کا بھی بدلہ دے، یعنی سزا دے، اور نیکی کرنے والوں کو بھی ان کے اعمال کا حسنہ دے، یعنی جزائے خیر دے، اچھا بدلہ دے۔ جی جی جزاک اللہ۔ آگے آتے ہیں ابھی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ بدلہ دے ہم ان کو، ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ابرار ہم ضمیر کا مرجع ابرار یا عبداللہ، عباد اللہ؟ عباد عباد اللہ، اللہ، عباد اللہ۔ عباد اللہ۔ ان الابرار یشربون من کاس، اس کے بعد والی آیت میں این یشربوا بها عباد اللہ، بما صبروا، آپ کو بتایا گیا نوی ترکیب کے وقت کہ با کو ہم یہاں پر سببیہ مان لیں گے، متعدد حروف جار رہے ہیں جو سببیہ ہوتے ہیں، ان میں سے با بھی ہے، ان میں سے با بھی ہے، ان کے صبر کے عوض، ان کے صبر کے عوض، اور ماں کو مصدریہ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، بِمَا صَبَرُوا کا پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ بِصَبْرِهِمْ، بِصَبْرِهِمْ، ان جی کے صبر کی وجہ سے۔ صبر کی صبر کی وجہ سے۔ وجہ سے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، انہیں بدلے میں دے گا ان کے صبر کے عوض، ان کے صبر کے بدلے میں اللہ انہیں دے گا، عطا کرے گا، فراہم کرے گا، کیا؟ جنت اور حریر۔ آگے ابھی صبر پر آتے ہیں۔ صبرو، صبر کا جو لغوی معنی ہوتا ہے بتائیں اس سے پہلے کہیں پر، صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، رکنا یا روکنا۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روک لینا اپنے آپ کو، عربی میں بولتے ہیں حبس، عربی میں لغوی معنی کیا بولتے ہیں؟ صبر کا حبس، اردو میں کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا۔ حبس کا لفظ سنے ہیں اردو میں، عربی میں، جیسے آپ کسی ایسے روم میں ہیں جہاں پر کھڑکی دروازہ نہیں ہے اور ہوا کے آنے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، مصنوعی ہوا اور گیس بھی نہیں آئی، اے سی بھی نہیں لگی ہوئی ہے، تو ایسے جگہوں پر آدمی دیر تک نہیں رہتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اردو میں ہم بولتے ہیں گھٹن محسوس ہو رہی، عربی میں بولتے ہیں حبس محسوس کر رہا۔ حبس کا مطلب کہ کہیں پر آپ کو لا کر ٹھونس دیا گیا، روک کے رکھ دیا گیا، جیل خانے میں روک کے رکھیے، آپ یہاں پر رکے رہیے۔ صبر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لغوی معنی حبس، یعنی روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا، اور یہ معنی بھی استعمال ہوا، لغوی معنی بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ کہف جس کو جمعہ کے دن ہم پڑھتے ہیں بکثرت، ہر جمعہ کو اس کا پڑھنا مسنون ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 پڑھیں گے کوئی، اس میں صبر کا امر استعمال ہوا ہے، 28۔ ہاں جس کو آیت ملی پڑھیں، اور سورہ شیخ سورہ کہف، سورہ کہف، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه۔ بالغداتی، بالغداتی، واو نہیں پڑھا جائے گا، یہ قرآن کا اپنا رسم الخط ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا، بالغداتی،
بالغداتی والعشی بس یریدون کافی۔ جسے صلاح لکھا جاتا ہے، صلاح واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے قرآن میں، لیکن واو پڑھا نہیں جاتا۔ اس طرح غدات بھی ہے، وہاں پر واو لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ جس طرح صلاح لکھا جاتا ہے قرآن میں، قرآن کا اپنا الگ رسم الخط ہے، یا لکھنے کی یہ کہہ سکتے ہیں لکھنے کی الگ اسٹائل ہے قرآن کی۔ جی ہاں، تو صبر کا لغوی معنی حبس، اس کے لیے یہ آیت بتائے گی آپ کو، وَاصْبِرْ نَفْسَ۔ یہاں صبر کا لغوی معنی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْس، اپنے آپ کو روک رکھیے، اپنے آپ کو روک رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ صبر کا عام معنی وہاں پر نہیں ہوگا، مصائب پر صبر کیجیے، تکلیف پر صبر کیجیے، نیکیوں پر صبر کو، یہ معنی نہیں بیان کیا جائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، یہ مفہوم ہے۔ ان لوگوں کو دوست بنا لیجیے، ان لوگوں کو دھتکاریے نہیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو سورہ کہف کی آیت میں صبر کا معنی کیا ہے؟ حبس کا معنی، روکنا لغوی معنی، روکنا اپنے آپ کو۔ روکنا کا معنی کیا ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے؟ ان کو دوست بنائیے، ان کو دوست بنائیے، ان کو بھگائیے نہیں، ان کو دھتکاریے نہیں۔ تو یہ صبر کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی میں کل 3 چیزیں آتی ہیں صبر کے اصطلاحی معنی میں، کل 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو الصبر، اس کو آپ لکھ لیں گے، اگر اس سے پہلے نہیں پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ الصبر علی طاعت اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ الصبر علی طاعت اللہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ الصبر، یہاں پر ان آئے گا، الا نہیں آئے گا، الصبر ان معصیت اللہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ الصبر علی اقدار اللہ المولم۔ پہلی چیز الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر صبر کرنا، طاعت کو کرنے میں، فرما برداری کو کرنے میں، حسنا کو کرنے میں، نیکی کو کرنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا، اس طاعت پر، اس فرما برداری پر اپنے آپ کو جما لینا، اس سے ہٹنا نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، طاعت پر جم جانا، طاعت سے ہٹنا نہیں، طاعت سے اعراض نہ کرنا، یہ معنی الصبر والا طاعت اللہ۔ دوسری قسم صبر کی الصبر عن معصیت اللہ، یہاں پر یاد رکھیں گے، یہاں پر ان ہے، ان، اللہ نہیں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کی معصیت سے رک جانا۔ صبر کا وہ لغوی معنی یہ جگہ پر رہے گا، الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت سے رک جانا۔ تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ المولمہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ اللہ کی جانب سے کچھ مصائب آتے ہیں، کچھ مشکلات آتے ہیں، کوئی حادثہ پیش آتا ہے آپ پر، انسان کے خود اپنی ذات پر یا اس کے کسی قریبی پر، کسی رشتہ دار پر، کسی خاص بہت ہی قریبی پر، اس کے بال بچوں میں سے کسی پر کسی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، سخت بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا آپ کے متعلقات میں سے کسی پر کچھ ہو جاتا ہے، باغات کے پھل ٹوٹنے کے قریب میں آگ لگ جاتی ہے، کھیتی کا پھل، کھیتی کٹنے کے قریب ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اقدار اللہ المولمہ میں داخل ہے۔ یہ حادثات پیش آ جاتے ہیں، اس پر صبر کی۔ تو یہ 3 چیزیں مثالیں آیتیں بتاتا بھی، اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سمجھیے۔ الصبر ولا طاعت اللہ، اللہ کی طاعت و فرما برداری پر صبر کرنا، اس پر روک کے رکھنا، اس پر اپنے آپ کو جما کے رکھنا، استقامت رکھنا، ثابت قدم رہنا۔ دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت سے روک رکھنا اپنے آپ، یعنی معصیت نہ کرنا، اس لیے یہاں پر طاعت میں اللہ کا لفظ تھا، یہاں پر ان کا لفظ ہے۔ تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ المولمہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا،
اللہ کی تقدیر کے نتیجے میں کچھ مصائب آتے ہیں، کچھ مشکلات آتے ہیں، متعدد طرح کے مشکلات، متعدد طرح کے مصائب، ان پر کیا ہے؟ صبر کرنا۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ہاں، ابھی ان 3 قسموں میں سے کسی کے بارے میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ آگے اس کی مثالیں قرآن سے بتائی جائیں گی۔ جی شیخ، یہ دوسرا والا الصبر عن معصیت اللہ، یہ معصیت اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کس ٹائپ نافرمانی، کا صبر کرنا ہے؟ معصیت کا معنی نافرمانی، نافرمانی۔ یعنی مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر کا معنی حبس بتایا گیا، روکنا یا رکنا۔ اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور یہاں پر کیا کہیں گے؟ صبر ولا طاعت اللہ، اللہ کی طاعت و باقی فرما اطاعت پر صبر برداری کرنا۔ پر اپنے آپ کو روک لینا، یعنی اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر جم جانا، استقامت ہم، رکھنا اس پر۔ واضح بھی دونوں میں فرق۔ جی شیخ، الحمد اسے للہ۔ بتایا آپ کو کہ یہاں پر اللہ ہے، طاعت والے میں آپ کو یہاں پر اللہ کا لفظ الصبر علی طاعت اللہ، اس کے برخلاف معصیت میں ان ہے، یہ طاعت پر جم جانا، یہاں معصیت سے اپنے آپ کو روک لینا۔ روک لینا معصیت سے یعنی معصیت کرنا یا نہ کرنا؟ نہیں کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا۔ نہ کرنا۔ تو اللہ اور ان کا فرق آپ سمجھیں گے ابھی مثالوں پر۔ مثال مطلب قرآن سے اس کی دلیل و مثال دونوں ہوگی۔ ایک کی مثال لیتے ہیں۔ پہلے صبر والا طاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر صبر کرنا، اللہ کی طاعت پر جم جانا، اللہ کی طاعت پر استقامت رکھنا۔ متعدد دلیلیں اس کی بھی علماء ذکر کرتے ہیں۔ ایک آیت لیتے ہیں، ابھی اس صورت کی آیت کی ضرورت نہیں، ابھی مثالوں پر آ جاتا۔ یہ آیت بھی بہت اہم، تربوی نائیے سے یہ آیت بہت اہم ہے۔ ہاں، آیت کے شروع کا حصہ پڑھیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیے۔ وَاسْتَبِرْ یہ جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، مادہ اس کا سات بارہ ہی ہے۔ مادہ کیا ہے؟ سات بارہ، بتا باب افتعال میں ہے سے ہے، باب افتعال کی تا جو ہے یہاں پر طا سے بدل گئی۔ وَاسْتَبِرْ کا مادہ حرف اصلی روٹ ورڈ کیا ہے؟ سات بارہ ہے۔ ہاں، یہاں پر جو آپ کو طا دکھ رہا ہے تو باب افتعال سے ہے، البتہ افتعال کی تا یہاں پر کیا ہو گئی؟ طا سے بدل گئی۔ صرف کے قاعدے میں آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گے۔ تو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا معنی کیا ہے؟ اس پر جم جائیے، اس پر رک جائیے، اس پر ثابت قدم رہیے، اس پر اپنے آپ کو روک لیجئے۔ یہاں پر دیکھیے الصبر ولا طاعت اللہ میں آپ کو اللہ بتایا تھا، اور یہاں بھی دیکھیں اللہ کا لفظ الصبر ولا طاعت اللہ، علیہا یعنی علی الصلاۃ۔ واضح ابھی ہے الصبر ولا طاعت اللہ۔ جی شیخ، نام۔ اسی طرح اس صبر کی ایک مثال اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس میں دونوں قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب کہتے ہیں تو ان کے بیٹے اسماعیل تیار ہو جاتے ہیں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو ذرا سوچو، ذرا غور کرو تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا جواب دیتا ہے اسماعیل، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے خواب کے ذریعے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہاں صابرین میں سے پائیں گے کس چیز پر صبر؟ طاعت پر صبر، طاعت پر صبر یا معصیت سے صبر؟ طاعت پر صبر۔ صابرین علی طاعت اللہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رب کے لیے قربان ہونے کے امر پر آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔
صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور عمومی کوئی عام سی عبادت نہیں ہے، اپنے نفس اپنے جان کے نذرانے والی بات ہے، یہ طاعت کی اعلیٰ ترین مثال۔ دوسری قسم جو بتائی گئی تھی صبر کی، وہ کیا تھی؟ صبر عن معصیت معصیت اللہ، معصیت پر صبر، معصیت سے صبر کرنا، یعنی معصیت کرنا یا نہ کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا۔ معصیت نہ کرنا، معصیت سے رک جانا۔ معصیت کا معنی نافرمانی، یوسف علیہ معصیت السلام کا کی معنی حضور۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ اطاعت اور معصیت بتا دوں، کبھی کبھی اطاعت ہے لفظ، اطاعت کا اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ معصیت ہے، معصیہ، معصیت، معصیت۔ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں اطاعت کا معنی فرما برداری، فرما برداری، اطاعت فرما کرنا، برداری، اطاعت کرنا۔ اور معصیت کو پھر کیا کہیں گے اردو میں؟ نافرمانی، 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 نافرمانی۔ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ جو کس چیز کی دلیل ہے؟ گناہ صبر سے کی بچنے کی، گناہ سے بچنے کی، معصیت سے رکنے کی، پورا واقعہ اس کی دلیل۔ لیکن اس میں ہم صبر کا لفظ تلاش رہے ہیں، صبر کا لفظ تلاش کے آپ ورنہ پوری سورہ یوسف آپ دیکھیں گے تو یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ صبر کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی صبر کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ چھوٹے ہیں بھائی بہلا پھسلا کر والد سے لے جاتے ہیں اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہاں سے ایک قافلہ نکلتا ہے، عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں شدید ترین آزمائش ہوتی، اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی آزمائش کا تذکرہ یہاں پر، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یوسف علیہ السلام جب تمام مراحل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے بھائیوں کی ان سے، تو کہتے ہیں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور وہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ محل شاہد انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ محل شاہد ہمارے لیے کون سا لفظ ہے؟ یصبر، یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا صبر کیسا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے یا اللہ کی معصیت سے صبر ہے؟ ان معصیت اللہ، عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت نہ کرنا۔ تمام کیا کہتے ہیں وسائل موجود ہیں برائی کے، پھر بھی یوسف علیہ السلام برائی نہیں اپنے آپ کرتے، کو رکھ- اس کے جھانسے سے بچتے ہیں۔ تو یہاں پر صبر کیسا ہے؟ معصیت سے صبر، معصیت، معصیت سے صبر ہے۔ باقی جہاں بھی صبر کی آیتیں بکثرت صبر کا تذکرہ قرآن میں آپ وہاں چیک کریں گے تو وہاں انہی تینوں معنی میں سے کوئی نہ کوئی معنی موجود ہوگا، یا بعض آیتیں ایسی ہوں گی جہاں پر تینوں معنی نکل کر کے آتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جو بہت واضح، صبر کے لیے، طاعت کے لیے، معصیت کے لیے یا تقدیر کے لیے۔ تیسری قسم کیا بتائی گئی تھی صبر کی آپ کو؟ اللہ کے قدر پر صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، جس کو تقدیر کو جو کہ ایک عظیم باب ہے جس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے، ارکان ایمان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ الایمان بالقدر، الایمان بالقدر، حدیث جبریل آپ پڑھیں گے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ سورہ بقرہ کی ساتھ پر آتے ہیں، شاید یہ آیت اکثر لوگوں کی یاد ہوگی، بہت مشہور آیت ہے، بلکہ اس آیت کو پورے سیاق سے لے لیتے ہیں تاکہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے آیت میں صبر کا حکم دیا گیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر کہا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ محل شاہد ہمارا اخیر کا لفظ ہے، یہاں صابرین، ایک عمومی بات کی جائے، صبر اور صلاح کے ذریعے مدد طلب کیجیے کیونکہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ پھر آزمائش کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 155۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کا تذکرہ کر رہے ہیں، آزمائش کے تذکرے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو ان آزمائش میں صبر کرتا ہے اسے خوشخبری دے دیجیے، اسے
खुशखबरी दे दीजिए। आयत का ताल्लुक यहाँ तक है। आयत का जो मौजू है सब्र का वो यहाँ तक जाता है 157 तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाइश का तस्करा करें। किन चीजों के आजमाइश, किन चीजों के जरिए आजमाइश? खौफ के जरिए। खौफ यानी डर। वलजू, भूख के जरिए। नक्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी के जरिए। तिजारत में मंदा पड़ जाए, सैलरी कम हो जाए, मार्केट अच्छी तरह ना चले। कंपनी थी, कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, अभी अच्छी नहीं, मुतअद्दिद शक्लें हो सकती। वल अनफुस, नफ्स में कमी, इंतकाल हो जाए किसी करीबी फर्द का, किसी अजीज का। वस समरात, समरात का माना हल हल फल, बागात में फल आना कम हो जाए, या फल आए ही ना किसी साल, या फल आया, फल काटने के करीब था लेकिन कोई ऐसा हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से वो फल नहीं तोड़ सका। किसी साल खेत में खेती लगी ही नहीं, गेहूं या चावल की खेती थी लेकिन हुई नहीं, या हुई लेकिन कोई हादसा पेश आ गया। ऐन खेती काटने से पहले ऐसी तेज बारिश हो गई कि किसान अपनी खेती नहीं काट सका। ये तमाम चीजें इसमें दाखिल हैं। वो नक्सिम में समरा, फलों में कमी के जरिए अल्लाह आजमाएंगे। ये सारी चीजें क्या है? अकदार मूलिमा है, सख्त मुसीबत, सख्त आजमाइश। इन तमाम हालात में वबश्शिरी साबिरीन, जजा फजा नहीं करना। इंसान होने के नाते इंसान कभी करता है, लेकिन मोमिन होने के नाते जजा फजा नहीं करना है, सब्र करना है। सब्र करना है। वबश्शिरी साबिरीन, साबिरीन को, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। उन्हें जब भी कोई मुसीबत आती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। यहाँ सब्र कैसा है? ताअत पर सब्र है, मासियत पर सब्र है, या अल्लाह की तकदीर पर सब्र है? अल्लाह की तकदीर पर सब। अल्लाह की तकदीर पर सब्र है। जो भी मसाइब आ रहे हैं, जो भी मुश्किलात आ रहे हैं, वो भी सब अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, उन मसाइब पर सब्र करना, जजा फजा ना करना, अल्लाह पर सवाल नहीं कायम करना कि क्यों अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा करना था। ये अल्लाह पर सवाल करना, एतराज करना जैसा हुआ, मोमिन का ये सेवा नहीं। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुख्तलिफ मसाइब से गुजरी। वहीं पर जब इन हालात से झेले यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद, क्या नाम उनके वालिद का? याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम। तो सब्र का मुजाहरा करते हैं। कहीं कहीं पर कुरान ने जो बात बताई है उससे लगता है कि अफसोस करते हैं, या असफा अला यूसुफ, या असफा अला यूसुफ, लेकिन उमूमी तौर पर सब्र। जब आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में डाल देते हैं और उनकी कमीज पर झूठा खून लगा करके लाते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। यहाँ सब्र किस चीज पर है? ताअत पर सब्र है, या रब की मासियत से सब्र है, या तकदीर पर सब्र है? ये हादसा हो गया, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से बिछड़ गए। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है झूठा खून लगा के लाए, ये बताने के लिए, ये शो करने के लिए किसी जानवर ने, मोजी जानवर ने उनको खा गया, लेकिन क्या किया तुम लोगों ने? कुएं में डाल दिया था। तो वालिद क्या कहने? फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, बेहतरीन सब्र करता। फसब्रुन जमील, ये जो हादसा पेश आया इस पर अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। इसी तरह सब्र, जो अल्लाह की तकदीर पर सब्र, जो भी अच्छे तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, बुरे हालात आते हैं, बुरी तकदीर आती है, मसाइब मुश्किलात आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मरज तकलीफ बीमारियां आती हैं, इन तमाम चीजों पर सब्र इसी में दाखिल है। एक नबी का सब्र इसके लिए बहुत मशहूर हुआ, बल्कि सब्र का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ, उस नबी का नाम सब्र के साथ जुड़ा हुआ। कौन नबी हो? अय्यूब अलैहिस्सलाम। उनका वाक़या पढ़ते हैं और हम उन आयत को तलाश करके बयान कर रहे हैं अल्लाह ने आपके सामने, जिसमें उनके साथ सब्र का तस्करा हो, उनके लिए सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र तो मशहूर है, बयान करने की जरूरत नहीं। सॉरी, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर है, सब्र अय्यूब,
बयान करने की जरूरत नहीं। ये एक सब्र के नाहिए से जब उमूमी तौर पर सब्र की बात की जाए तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का ही नाम आता है। ये सूरह साद है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। वज़कुर अब्दना अय्यूब, ठीक है। मुतअद्दिद चीजें आगे उनकी खास तौर पर दुआ रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु बिनुस्बिन व अज़ाब। फिर आगे उनके बारे में मुतअद्दिद चीजें। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, जो महल शाहिद हमारा दर्स का, सब्र, इन्ना वजदनाहु साबिरा। अल्लाह क्या कह रहे हैं आखिर में, हमने उनको यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को साबिर पाया, सब्र करने वालों में से पाया। सब्र करने वाला पाया। यहाँ सब्र करने वाला कैसा, ताअत पर या मासियत पर या अल्लाह की इस तकदीर पर जो उनको मर्ज लायक हुआ, अल्लाह की तकदीर पर। अल्लाह की तकदीर पर। और ये जो कैसा उनको मर्ज लायक हुआ। मर्ज लायक, और ये मर्ज फिर रब की जानिब से ये खात्मा हुआ इसकी शिफा मिली। इसको उरकुज बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब। तो ये सब्र की किस्म जो सब्र जुड़ा हुआ है, जिस सब्र के साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम जुड़ा हुआ है, वो सब्र कैसा है, तकदीर वो पर अल्लाह की तकदीर पर सब्र है। अल्लाह की तकदीर पर सब्र। आ जाते हैं अभी उस आयत पर जो हम पढ़ रहे थे, सूरह इंसान, व जज़ाहुम बिमा सबर। तो यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि दोनों दोनों नहीं, तीनों सब्र की तीनों किस्में यहाँ पर मुराद हैं। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। अबरार को, इबादुल्लाह को उनके सब्र के एवज, जो उन्होंने सब्र किया, अला ताअतिल्लाह, जो उन्होंने सब्र किया, अन मासियतिल्लाह, जो उन्होंने सब्र किया, अला अक़दारिल्लाह, ठीक है। इन तमाम चीजों पर सब्र कहीं पर हो सकता है, तफसीर में एक ही चीज आपको मिले, लेकिन तमाम चीजें मुराद है यहाँ पर। इमाम इब्न जरीर तबरी और तफसीर सादी को पढ़ेंगे तो आपको एक ही समझ में आएगी। असब्र वाला ताअतिल्लाह, अबरार ने, इबादुल्लाह ने जो अल्लाह की ताअत पर सब्र किया, अल्लाह की ताअत पर, अल्लाह की फरमा बरदारी पर जमे रहे, लगे रहे, उस पर साबित कदम रहे, उसके एवज। सब्र की दूसरी की अल्लाह की मासियत से रुके रहे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं किए। तीसरी किस्म असब्र वाला अक़दारिल्लाह, अल्लाह की जानिब से मसाइब और मुश्किलात, बीमारियां आई तो उस पर भी सब्र किए रहे। क्योंकि आयत में किसी सब्र का तज़किरा नहीं, खास नहीं किया गया सब्र को, समझ रहे हैं। कहीं कहीं पर खास है, जैसे वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, यहाँ पर फिक्स हो गया, ताअत नहीं, मासियत नहीं, अला अक़दारिल्लाहिल मुलिमा। लेकिन यहाँ पर अबरार और इबादुल्लाह के तज़किरे में जिस सब्र का अल्लाह सुब्हानहू व तआला तज़किरा कर रहे हैं, यहाँ किसी एक सब्र पर किसी एक सब्र के साथ खास करेंगे या सब्र को आम रखेंगे। आम हाँ, तीनों। ये समझिए कुरान का एक कायदा, आम कायदा, जहाँ कुरान ने आम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बेहतर है कि उनको आम पर ही बाकी रखा जाए, उनको खास ना किया जाए, इल्ला ये कि उसको खास करने की कोई सरीह दलील आ जाए। और सरीह दलील दो ही जगह से आएगी, कहाँ से आएगी, कोई दूसरी आयत से या किसी हदीस से, और कोई तीसरी चीज नहीं है। कुरान के अल्फाज जहाँ आम हैं तो उसको आम पर ही बाकी रखा जाए, ये उसूली कायदा, अहम कायदा, उसको खास ना किया जाए। खास कब करेंगे, जब उसको खास करने के लिए कोई सरीह दलील आ जाए। और सरीह दलील कहाँ से मिलेगी, कोई दूसरी आयत या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस। ये चीज, ये कायदा वादे हुआ। जी हाँ, तो जो आयत हम पढ़ रहे हैं, बिमा सबरू, यहाँ पर क्या सब्र किसी खास सब्र का तज़किरा है या आम सब्र का तज़किरा है,
عام عام صبر عام صبر عام کا صبر تذکرہ ہے۔ کا۔ اور یہ چیز امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی واضح طور پر ملتی ہے کہ اکثر مقام پر وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر عام رکھا، مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہیں وہ بھی، مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہیں وہ بھی، لیکن اکثر مقام پر وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں عام رکھا ہے، اس کو عام رکھا جائے، اس عام کو خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں، الا کہ کوئی دلیل آئے، کوئی دوسری آیت یا کوئی حدیث صحیح یا آیت کا سیاق جس کی مفسرین نے تائید کی ہو، مفسرین نے کہا ہو کہ آیت کا سیاق اس بات کو بتا رہا ہے کہ لفظ تو عام ہے لیکن مراد خاص ہے۔ یہاں خلاصہ کلام کیا نکلا؟ صبر میں صبر کی تینوں قسمیں یہاں داخل، الصبر والا طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر والا اقدار اللہ۔ صبر کے عوض اللہ انہیں کیا دے گا؟ جنت اور حریر، یہ حریرہ دونوں مستقل موضوع ہے، جنت اور حریر۔ بہرحال آخری درس سے کچھ چیزیں جنت کو لیتے ہیں۔ جنت اور حریر کو جب آپ دیکھتے ہیں دونوں میں کچھ نسبت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جنت اور حریر میں کچھ رابطہ، کچھ رشتہ، کچھ ریلیشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی شیخ، دونوں ہاں بولیے۔ منسوب ہیں نا؟ دونوں نہیں، نحو حالت کے اعتبار سے نہیں، مستقبل نحوی اعتبار سے گفتگو ہوگی، معنی کے ہاں اعتبار سے، نعمت کے اعتبار سے، کرام کے اعتبار سے۔ جنت و عمدہ لباس ہاں ہاں، جنت حریر ریشم، لیکن دونوں میں کچھ نسبت، کچھ رشتہ، کچھ رابطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، جنتیوں کا لباس ریشم والا لباس وہ پہنیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، ایک چیز یہ بھی- ہاں، اور کسی کا جواب؟ ہاں، جنت کیا ہے؟ خوبصورت باغات ج- دیکھیں جو ہم نے ہاں، نہیں جنت ایک مکان ہے، جگہ ہے، پلیس ہے۔ جی، حریر کیا ہے؟ ایک لباس ہے، کپڑا ایک کپڑا، لباس ہے۔ ٹھیک ہے، لباس یا کپڑا بھی لکھتے ہیں۔ یہ حریر کا لباس، ریشم کا یہ لباس، یہ ریشمی کپڑا، خاص طور پر اگر مومن مردوں کے پس منظر میں گفتگو کریں تو یہ کہاں مل رہا ہے ان کو؟ کیونکہ دنیا میں حرام ہے، جنت میں جنت۔ جنت ہاں، تو کچھ نسبت سمجھ میں آ رہی دونوں کی؟ جی جی شیخ، یعنی کہ مرد حضرات دونوں کے لیے جو آخرت دنیا میں دو منع کیا گیا ہے وہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی ایک جزا کے طور پر ریشم والے لباس ہاں پہنائیں گے۔ ہاں، یہ بھی ایک نقطہ اس پر بھی آ رہے ہیں اخیر میں۔ جنت دیکھیے عام ہے، ابھی جنت کیا ہے؟ عام ہے، اور حریر کیا ہے؟ خاص خاص۔ یعنی یہ حریر کہاں ملے گا؟ دنیا میں یا آخرت میں یا جنت میں؟ جنت میں۔ جنت میں جنت میں۔ یہ اسی لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر حریر کا تذکرہ نہ کیا جاتا، صرف جنت کا تذکرہ کیا جاتا، تو جنت میں ہی تو حریر مل رہا ہے۔ حریر ریشم کہاں مل رہا ہے؟ جنت میں جنت میں۔ اس کو کہتے ہیں عام کے بعد خاص کا تذکرہ کرنا، اس اسلوب کو کیا کہتے ہیں؟ عام عام کے کے بعد بعد خاص خاص کا تذکرہ۔ عام کے بعد خاص کا تذکرہ عام ہے کرنا۔ حریر خاص ہے جیسے تنزل الملائکۃ والروح، سورۃ القدر میں تنزل الملائکۃ ملائکہ والروح، تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جبریل بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ انہیں صبر کے عوض جنت دے گا اور حریر دے گا۔ یہ حریر کہاں؟ جنت ہی میں ملے گی یا جنت سے باہر؟ جنت ہی میں ملے گی آگے جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس اسلوب کو کیا کہتے ہیں؟ عام کے بعد خاص کا تذکرہ کرنا۔ پہلے جنت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جنت میں ملنے والی متعدد اور کچھ نعمتوں کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ پہلا لفظ یہاں پر حریر ہے۔ اس کے لیے آپ دوسری بہت ساری صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ اسلوب آپ کو ملے گا۔ جیسے آگے تیسرے پارے میں آپ سورہ نبا پڑھیں گے، وہاں بھی آپ کو یہ اسلوب ملے گا، ان للمتقین مفازا حدائق و آنابا وکواعب اترابا وکاسن دہاقا۔ اللہ نے پہلے مفازا کا تذکرہ کیا، کامیابی، اس کامیابی کی اور چیزیں بتا، حدائق و آنابا، حدائق مطلب باغات، اس کے بعد پھر آناب اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ آناب یہ باغ کیا کہتے ہیں؟ انگور، انگور گریپس، یہ کہاں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے۔ حدائق کے بعد اللہ آناب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہاں کیا ہے؟ عام کے بعد خاص کا تذکرہ۔ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا۔
جنہ کے بعد حریر کا تذکرہ کرنا، یہ کیا اسلوب ہے؟ عام کے بعد خاص کا تذکرہ، عام کے بعد خاص کا تذکرہ کرنا۔ اس کے بعد وہ نقطہ جس کی جانب کسی نے اشارہ کیا تھا کہ حریر، ریشم، یہ دنیا میں مومن مردوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے۔ حرام ہے۔ حرام ہے۔ مومن مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں، نعمتوں میں سب سے پہلے اسی نعمت کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں جو دنیا میں ان پر حرام، جو دنیا میں ان پر حرام تھا۔ اور یہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں مومن مردوں پر حرام ہے، ریشم، شراب، نہیں مردوں کی سی بات کر، ریشم شراب، اور سونا۔ گولڈ سر شراب، سونا۔ ہاں گولڈ، ہاں شراب تو سب کے لیے حرام، یہ مومن مردوں کے پس منظر میں بتا رہا ہوں۔ مومن آدمیوں کے لیے دو چیزیں ہیں جو دنیا میں حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو سونا دونوں اور چیزیں جو حرام ہیں، حریر اور ذہب۔ حریر یعنی ریشم، شراب۔ ذہب یعنی سونا، گولڈ۔ باقی خمر یعنی کیا کہتے ہیں، شراب، وہ مردوں عورتوں سب کے لیے حرام ہے۔ تو جو چیز، جس چیز کو اللہ نے دنیا میں حرام کیا تھا، اس کا تذکرہ، اس کی حلت یا بطور انعام اس کو پانے، اس کے ملنے، بطور انعام، بطور اکرام، اس کا تذکرہ سب سے پہلے اللہ کرنے۔ اسی لیے ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا، اللہ اس کو آخرت میں جنت میں ریشم نہیں پہنائے گا۔ یہ کس کے بارے میں؟ مردوں کے بارے میں، معلوم ہے حدیث؟ ہاں، ایک منٹ اس حدیث کو پڑھ لیجیے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جو دنیا میں ریشم پہنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں یعنی جنت میں اس کو ریشم نہیں پہنائے گا۔ اور اس مفہوم میں جب اس حدیث کو پڑھ کر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت واضح طور پر چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے دنیا میں حرام کیا تھا، اس کا وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور انعام آخرت میں دے رہے ہیں، اور اس کا سب سے پہلے تذکرہ کر رہے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں سورہ انسان میں، سورہ دہر میں، تو سب سے پہلے اسی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کو اللہ نے دنیا میں مردوں پر حرام کیا تھا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ابھی حدیث آپ کے سامنے، حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5834۔ مَن لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ۔ البتہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ من لبس الحریر فی الدنیا، جس نے ریشم پہنا دنیا میں، لم یلبس نہیں پہنے گا اس کو آخرت میں۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا، آخرت میں وہ ریشم نہیں پہنے گا۔ اسی مفہوم میں علماء کہتے ہیں دنیا کو کیا کہا گیا؟ مومن کے لیے سجن کہا گیا، قید خانہ۔ اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حدود ہیں، کتنے بھی نعمتوں والا ہو جائے لیکن اس کو رب کی حدود کا خیال کرنا ہے، رب کی حدود کے، رب کے قوانین کی، رب کی شریعت کی پاسداری کرنا ہے۔ اور کتنی بھی نعمت اور رفاہیت آرام میں آ جائے، جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں قید خانہ ہی ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہوئی، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی الآخرہ۔ اور وہ حدیث تو بتایا اس کا مفہوم کہ دو چیزیں دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہیں، سونا اور ریشم۔ اب اس پس منظر میں آپ جب اس لحاظ سے حریر کا لفظ آپ چیک کرتے ہیں قرآن میں، تو ایک تو یہاں پر آیا ہے اور باقی دو جگہوں پر، اور تو باقی دو جگہوں پر اس نعمت کے ساتھ آیا ہے جس نعمت کو اللہ نے دنیا میں مومن مردوں پر حرام کیا ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ ذہب۔ یہ حریر ہم نے لکھا تو کل 6 عدد النتائج 6 شو ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ اور چیزیں تحریر آ جا رہا ہے۔ یہ آیت ہمارے اس کا حصہ نہیں، یہ تحریر آ جا رہا ہے، یہ ہمارے درس کا حصہ نہیں۔ تو 3 آیتیں ہیں قرآن میں جہاں پر حریر کا لفظ آیا، 3 آیتیں ہیں جہاں پر حریر کا لفظ آیا۔ ان میں سے ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں آج کے درس میں، ہم اس آیت کو پڑھے، یہ آیت ہم پڑھے، اس پر ابھی نہیں آتے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اس کے علاوہ باقی 2 آیتیں، یہ آیت نمبر 2 ہم اس کو دیتے ہیں، اس کو آیت نمبر 3، اس کو تو پڑھ چکے، اس میں صرف حریر کا تذکرہ، اور یہاں پر آپ کو بتایا
کہ دنیا میں اللہ نے ریشم کو حرام کیا تو جنت کے نعمتوں کے تذکرے میں سب سے پہلے حریر کا تذکرہ کیا، ریشم کا تذکرہ کیا۔ باقی دو آیتوں کو آپ پڑھیے اور دیکھیے۔ پہلی آیت سورہ حج آیت نمبر 23، یہاں پر جنتیوں کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اساور من ذہب ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس کیا ہوگا؟ ریشمی ہوگا۔ ذہب سونا اللہ نے اس کو حرام کیا تھا، پہلی چیز۔ حریر ریشم دوسری چیز اللہ نے اس کو حرام کیا تھا۔ دونوں نعمتیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی، دونوں نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اور حدیث کو آپ ملا لیں گے، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جس نے حریر ریشم دنیا میں پہنا آخرت میں جنت میں نہیں پہنے گا۔ تو دو نعمتیں، یا جو جن دو نعمتوں کو اللہ نے مومن مردوں پر حرام کیا تھا، ذہب اور حریر کو، گولڈ اور ریشم کو، ان کو بطور انعام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کی نعمتوں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری آیت لیجیے، یہاں بھی تقریباً وہی چیز ہے، الفاظ تھوڑا سا فرق ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اساور کنگن، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، پہلی نعمت۔ دوسری نعمت ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اس طرح آپ اس آیت کے ساتھ جب باقی دو آیتوں کو ملاتے ہیں تو پہلا نتیجہ آپ کو ملتا ہے کہ حریر کا لفظ قرآن میں 3 مقام پر آیا، 3 آیتوں میں آیا۔ جب حدیث کو ملاتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ 2 چیزیں حرام ہیں مومن مردوں کے لیے، وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ حریر یعنی ریشم، دوسرا ذہب یعنی گولڈ سونا۔ پھر دوسری 2 آیتوں کو لیتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 23، سورہ فاتر کی آیت نمبر 33۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جن 2 نعمتوں کو اللہ نے مومن مردوں پر دنیا میں حرام کیا تھا، وہ بطور انعام و اکرام جنت میں مل رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اساور من ذہب، اور یہاں بھی اساور من ذہب، دیکھیں الفاظ ایک ہی ہیں۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ لباسہم فیہا حریر، یہاں بھی لباسہم فیہا حریر، تقریباً الفاظ بہت حد تک ملتے جلتے ہیں، الفاظ ایک ہی، اساور من ذہب لباسہم فیہا حریر۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ جنت میں جنتیوں کو 2 ایسی نعمتیں ملیں گی جن 2 چیزوں کو رب سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں مومن مردوں پر حرام کیا۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ سونا اور ریشم۔ اور ان 2 چیزوں کا اسپیشل اللہ نے اس لیے ان 2 آیتوں میں تذکرہ کیا۔ اور بھی بہت ساری نعمتیں، ان نعمتوں کی تفصیل پر ہم نہیں آ رہے ہیں، اس کی تفصیل کے لیے آپ سورہ دہر کی باقی آیتیں پڑھیں، یا سورہ رحمان پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، تو یہ چیز حریر کے تعلق سے ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن مردوں کو حریر والا یعنی ریشم والا لباس پہنائیں گے۔ اور اس آیت کے ساتھ جب حدیث کے ساتھ جب ہم نے جوڑے تو پتہ چلا کہ حریر ریشم کو اللہ نے حرام کیا تھا، اور پھر دوسری 2 آیتوں کو جوڑے تو 2 چیزیں ہمیں ملی، جو 2 چیزیں حرام تھیں مومن مردوں پر، ریشم، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سونا، گولڈ۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور انعام ذکر کیا جنت کی نعمتوں میں، یہ چیزیں وہاں پر ملیں گی، اس لیے ان 2 چیزوں سے مومن مردوں کو دنیا میں بچنا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے۔ یہی کیا ہو گیا؟ الصبر عن معصیت اللہ، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں ریشم کو، سونا کو، تو یہ معصیت ہوگی، رب کی نافرمانی ہوگی، لہذا کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو؟ اس سے رکنا ہے، اس سے رکنا ہے۔ تو آپ اگر یہاں پر صبر کو، صبر کا تو 3 معنی بتایا گیا یہاں پر صبر، لیکن صبر اور حریر سے اگر آپ جوڑتے ہیں تو کیا تعلق ہوتا ہے؟ صبرو ان نہیں، معصیت، الصبرو ان استعمال الحریر، دنیا میں حریر استعمال کرنے سے بچے رہے، دنیا میں وہ حریر نہیں استعمال کی، دنیا میں ریشم نہیں استعمال کی، ریشمی کپڑا نہیں پہنے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں ان کو لباسہم فیہا حریر، ریشمی کپڑا پہنائے گا۔ اور بھی
آگے متعدد نعمتوں کا تذکرہ ہے. رکتے ہیں پر نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت میں کوئی سوال ہے جو موضوع تھا جنت کی نعمتوں تو نہیں ہم کہہ سکتے، ایک ہی چیز ہم پڑھے ریشم کے بارے میں، یا عمومی طور پر جنت اور باقی ریشم، باقی تفصیل آگے آپ پڑھ لیں گے. سوال کسی کا سوال کر سکتے ہیں.